کیا ہم واقعی غیر استعمال شدہ بجلی کے پیسے ادا کر رہے ہیں؟ پیسے چارجز کی وصولی کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور یہ استدعا کی گئی ہے کہ کیپیسٹی چارجز جو کہ بجلی کے بلوں میں ڈالے جا رہے ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اس اہم کیس کا فیصلہ آپ کے بجلی کے بلوں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ میں ہوں ملک اشرف 24 ڈیجیٹل سے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے والی ہیں، اشباق کامران۔ اچھا اشباق، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو انٹرا کورٹ اپیل ہے اس سے عام سیل کو کیا فائدہ ہوگا؟ شکریہ بہت فرق پڑے گا جی۔ دیکھیں اس وقت ہمارا بل جو ہے، اگر میں مثال دے رہی ہوں، پروٹیکٹڈ یا نان پروٹیکٹڈ میں اگر 10,000 آ رہا ہے تو یہ کیپیسٹی پیمنٹ کم ہونے سے یہ 50% کا بل ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی ایک انسینٹیو ہے ایک عام آدمی کے لیے، اور یہ عام آدمی کی بات ہے، یہ کوئی اشرافیاں یا یہ نہیں ہے۔ اور ہو یہ رہا ہے کہ بجلی کے بلوں میں جو ہمارے پاس ایکسیس آ رہی ہے نا، وہ یہ آ رہی ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کی آڑ میں یہ ہم سے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بھتہ خوری ہو رہی ہے سارے ڈپارٹمنٹس میں، جس میں نیپرا بھی شامل ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی شامل ہے، اور جس میں پاور منسٹری بھی شامل ہے۔ مطلب یہ سب منسٹریز مل کے یہ ایک بھتہ خوری کریں۔ اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اتنے جاہل بے وقوف نہیں ہیں، یہ شاید ہم عام آدمی کو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بل دینے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ جب میں نے آپ نے جیسے کہا کہ میں آئی سی اے میں آج میں نے جمع کرا دیا اپنا آئی سی اے، میری استدعا اپنی پٹیشن میں تھی جو ڈسمس بھی ہو گئی تھی، کہ آپ ان سے پوچھیں کہ 7 ارب ڈالر یہ آپ ہم سے ہماری جیبوں سے آپ نے نکال لیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو کیپیسٹی چارجز لیے جا رہے ہیں بجلی کے بلوں میں وہ غیر ضروری ہیں؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ جو فیصلہ آتا ہے آپ کے حق میں آتا ہے، الاؤڈ ہوتی ہے، تو بجلی کے بل میں کس حد تک کمی ہوگی؟ نہیں، یہ بالکل یہ الاؤڈ ہونی بھی چاہیے، اور یہ ایک عام شہری کی آواز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اس میں ہم 25 کروڑ لوگ سب پس رہے ہیں، کوئی مطلب وہ محمود و ایاز سب برابر۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ کیپیسٹی پیمنٹ دیکھیں نا، اس وقت آپ کا بل اگر مثال کے طور پہ میں نے اگر بجلی 3,000 روپے کی استعمال کی ہے تو اس کے پاس ٹیکسز اوپر ڈال کے وہ بل 8,000 روپے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ 5,000 روپے اضافی ہے جو حکومت ہم سے لے رہی ہے۔ تو وہ جب کیپیسٹی پیمنٹ اور اس طرح کی اور میں بہت سی چیزیں تو وہ کم ہو کے آپ دیکھیں نا، پھر وہی بل رہ جائے گا جو میں نے اور آپ نے ایک بجلی استعمال کی ہے۔ یہی میری استدعا ہے اپنی آئی سی اے میں بھی یا ہر اس چیز میں۔ کہ ایک اور بات میں آپ کی اجازت چاہوں گی کہ ایک ہے کہ ایک عام آدمی، ہمارا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جس کا نام ہے آئین پاکستان۔ آئین پاکستان کی ایک شق ہے آرٹیکل 77 کہتی ہے کہ آپ کوئی ٹیکس یا کوئی لیوی بغیر مجلس شورا کی اجازت کے نہیں لگا سکتے، چاہے نیپرا ایک ریگولیٹری باڈی ہے۔ لیکن حیرانی کی بات ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ نیپرا ریگولیٹری باڈی ہے، لیکن اس کو حکم تو سارا حکومت دے رہی ہے، تو ریگولیٹری باڈی تو نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سے کیپیسٹی پیمنٹس کا یہ بوجھ ہم پہ سے اٹھ کے ہم سے وہی بوجھ ڈالا جائے جو بجلی ہم استعمال کرتے ہیں، نہ کہ ہم پر وہ بوجھ ڈالا جائے جو ہم چیز استعمال ہی نہیں کرتے۔ یہ بھتہ خوری ہے اور اس کی شدید ممانعت ہے آرٹیکل 166 اور آرٹیکل 77 میں، جس کی میں نے عدالت میں۔ آپ کے خیال میں اس وقت کتنی کیپیسٹی چارجز جو ہیں وہ بجلی کے بلوں میں وصول ہو رہے ہیں، اور یہ کس قانون کی خلاف ورزی آپ سمجھتے ہیں کہ ہو رہی ہے؟ یہ آرٹیکل 77 اور آرٹیکل 166 کی کھلے عام انہوں نے کہا کہ فیڈرل حکومت، فیڈرل کی وفاقی حکومت کے اندر جتنی بھی منسٹریز آتی ہیں، پاور یا سب، یہ بغیر مجلس شورا میں کی پرمیشن کا مطلب ہے کہ یہ وہاں پہ ڈیبیٹ ہوگی۔ ایون یہ جو سوورن گارنٹیز ہیں نا، کیپیسٹی پیمنٹ انسی کی دے رہے ہیں نا، یہ انہوں نے 1992 سے لے کر آج کے دن تک کوئی ایک بھی یہ ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں نہیں کیا۔ اور اگر دکھ کی بات یہ کہ میں آپ کی اجازت سے، اگر پارلیمنٹ نے اس کی اجازت دی ہے تو اس سے بڑی ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ میرے خیال میں پاکستان دنیا میں نہیں ہوگی، جو پارلیمنٹ میں پاکستان کے عوام کے لوگوں نے اپنے پیسے سے نے بٹھایا، اور آج یہ انہی کے ہی دشمن پارلیمنٹ ہے اگر انہوں نے اس کی اجازت دی۔ جو جہاں تک میری انفارمیشن ہے، آرٹیکل 77 اور 166 کے لیے وفاقی حکومت یا ای سی سی جو ہوتی ہے، جس کا ہیڈ فائنانس منسٹر ہوتا ہے، انہوں نے کبھی بھی پارلیمنٹ میں ان چیزوں کو ڈیبیٹ کے لیے اٹھایا ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بجلی کا بلوں کا معاملہ ہر شہری کا ہے،
اور غریب آدمی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. جو امیر ہیں ان کو تو پرواہ ہی نہیں, جتنے بل آ جائے گا وہ پے کر دے گا. آپ نے اس سے پہلے سلیب ریٹ بھی چیلنج کیے تھے جو بجلی کے بلوں کے, اس کا کیا بنا؟ اچھا نہیں, میں سب سے پہلے آپ سے یہ کہوں گی کہ یہ اب نا اس حکومتوں نے نا ہم سب کو امیر اور غریب کا فرق ختم کر دیا ہے. میرے خیال میں ہر شخص جو اس ملک میں رہنے والا ہے نا وہ اس بجلی کے بلوں سے تانگ ہے. جی میں نے سلیب ٹیرف, بہت انٹرسٹنگ ہے کہ سلیب نیپرا نے خود ہی سلیب ٹیرفنگ کی ہے, مثال کے طور پہ 100 سے 200 یونٹ, 200 سے 300 یونٹ, لیکن جب بل دیتے ہیں تو وہ سلیب ٹیرف کے مطابق نہیں دیتے. تو یہ میری استدعا تھی اور انشاءاللہ اگلے کچھ ایک ہفتے میں وہ ہے. اور وہ اگر اسی نیپرا کے سلیب ٹیرفنگ کے مطابق اگر میں آپ کو بتاؤں ہمارا بل بنے گا تو بل 5,000 کی بجائے 2,000 کا بل بنے گا. اتنا فرق پڑے گا؟ بہت فرق ہے. اور آپ نیپرا کا دیکھیے کہ وہ ہم پر کتنا ظلم کر رہا ہے کہ بل وہیں اصل بل وہاں پہ سلیب ٹیرف کی وجہ سے بل خراب کر رہے ہیں, اور جس کے اوپر اس کے بعد وہ جو 3,000 کا میں نے آپ کو بتایا نا فرق ہے, وہ سارا کیپیسٹی پیمنٹ کے لیے آئی پی پیز کے لیے ہم پر بوجھ ڈال کر اکٹھا کر رہے ہیں. اچھا, آپ مفاد عامہ کے کافی کیس کر رہی ہیں اور عدالت سے رجوع کر رہے ہیں. آپ کو تو ایم پی اے یا ایم این اے ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی آواز جو ہے پارلیمنٹ میں اٹھائیں, ان کو احساس ہو جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی لوگوں کو سہولیات دیں. اب تو عدالت ہی ایک رہ گئی ہے اور آپ کافی اس طرح کے مفاد عامہ کے کیس کر رہی ہیں. جی بالکل, آپ نے سیکھا کہ یہ تو ان کا کام تھا اصل میں, یہ ان کو لایا ان کا کام ہے جو آپ کر رہی ہیں, اور عام شہریوں کے لیے آپ دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں لاہور ہائی کورٹ کا, اور عدالت سے یہ امید رکھ رہی ہیں اور ان سے استدعا کر رہی ہیں کہ یہ مفاد عامہ کی پٹیشنز کو منظور کیا جائے, بجلی کے بلوں کو کم کیا جائے تاکہ عدالت کو آرڈر دے. اور اس کے بعد لیکن ایک بات اور بھی تو ہے نا, عدالت آرڈر کرے گی تو حکومت چیلنج کر دے گی. اگر انہوں نے کرنا ہی ہوتا, اتنا ہی خیال ہوتا غریبوں کا, تو پہلے ہی وہ ریلیف دے دیتے, کریڈٹ خود لے لیتے. وہ تو نہیں چاہیں گے کہ یہ کریڈٹ اشبا کامران کو چلا جائے. نہیں, بہت سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل آپ نے سیکھا کہ ہم ان کو کیوں لے کر آئیں, اس لیے لے کر آئے ہیں. اگر انہوں نے ہمارے کام نہیں کرنے تو یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ ہماری لیکن ذمہ داری بھی ہے. ہمارے آئین نے آرٹیکل 5 نے بھی ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ جہاں پر آئین کی کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہو یا ہمارے حقوق کی, تو ہم آواز اٹھائیں. اچھا, جو دوسرا سوال آپ کا تھا بہت انٹرسٹنگ, کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عدالت میں اس لیے آتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ عدالت, جو ہم مالک ہیں نا آئین کے, تو عدالتیں محافظ ہیں آئین کی, یہ محافظ ہیں ہر پاکستانی کی شہری کی. تو میری صرف استدعا ہوتی ہے کہ میرے لیے لاہور عدالت ایک باپ کا رتبہ رکھتی ہے, کہ آپ سمجھیے کہ اگر کوئی نہیں سن رہا تو یہ باپ کا درجہ ہے, اور ہمارے آئین نے ہماری عدالتوں کو ایک باپ کا درجہ دیا. تو میں یقین کیجئے کہ یہی سوچ کے آتی ہوں کہ یہ ہوتا ہے نا کہ بچوں کو ایک امید ہوتی ہے کہ کچھ نہیں کوئی کرے گا تو باپ تو ہے نا. تو مجھے ابھی بھی امید ہے, مجھے بہت لوگ منع کر دیں کیوں جاتی ہوں, لیکن نہیں, میرے لیے لاہور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ایک باپ کا درجہ. اور میں آپ کو بتاؤں یہ 25 کروڑ لوگ کی نظریں ہر وقت اپنے باپ کی طرف ہیں. اپنے باپ کی طرف ہوتی ہیں. انتہائی اہم کیس ہے اور اس کا فیصلہ آپ کے بجلی کے بلوں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے, لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ تو عدالت نہیں کرتی.